ماہ رمضان المبارک کے 7 بڑے چور پہچانیے اور ان سے ہوشیار رہیے۔ سب سے پہلا چور ٹیلی ویژن۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان المبارک میں بیہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادت سے محروم کرے گا۔ نمبر 2، بازار۔ یہ چور بڑا شاطر ہے۔ یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد اپنے آپ میں گھمائے پھرائے گا۔ نمبر 3، کچن۔ یہ چور اکثر خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت کلام پاک اور ذکر اذکار سے محروم کرتا ہے۔ نمبر 4، سحری۔ یہ بظاہر بزرگ چور ہے، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری میں لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعا کے مواقع سب چھین لے گا۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سحری نہ کی جائے، بلکہ اس پر روایات موجود ہیں، فضیلت اس کی موجود ہے، لیکن سادگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس کی تیاری میں اتنا وقت نہیں لگانا چاہیے جتنا وقت ضائع کہا جا سکے۔ نمبر 5، فیس بک اور سوشل میڈیا۔ یہ چور بڑا پروفیشنل ہے۔ یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت، دشنام، گالم گلوچ کا مرتکب کر کے چھوڑ دے گا۔ نمبر 6، لوڈو گیم۔ یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیہی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں عموماً نوجوان فارغ ہوتے ہیں۔ یہ انہیں رمضان المبارک میں لوڈو گیم میں الجھاتا ہے۔ وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ یہ باہم جھگڑا نزاع بھی کراتا ہے۔ نمبر 7، نیند۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں سونا بھی عبادت ہے، مگر خیال رہے یہ چور ظاہری طور پر دمن میں ضرر رسان نہیں، مگر یہ بہت چالاک ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان المبارک میں دھمکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلائے گا اور آپ عبادتوں اور سعادتوں سے محروم رہیں گے۔ دیکھیے، تلاوت کلام پاک یا دیگر نوافل، دیگر عبادتوں کی جو فضیلت ہے، اس کے مقابلے میں نیند کی فضیلت بے شک کہ رمضان المبارک میں آپ سو سکتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر فضیلت کے حساب سے دیکھی جائے تو